ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 21۔ سوری، میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ ایکچولی وہ میں غلطی سے۔ زرار کو خاموش پا کر حیا نے اسے سرد نگاہوں سے گھور کر دیکھا اور پھر معذرت کرتی فوراً وہاں سے پلٹ گئی۔ جب تک ماریا نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، حیا وہاں سے جا چکی تھی۔ ماریا پھر سے زرار کی طرف متوجہ ہوئی، جو ابھی تک دروازے کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ابھی تک حیا کی غیر یقین آنکھیں کسی عکس کی صورت میں واضح لہرا رہی تھیں۔ ماریا کے چٹکی بجا کر متوجہ کرنے پر زرار نے دوبارہ سے اپنی توجہ اسی جانب مبذول کروائی۔ بالکل سیدھی بات کرتا ہوں سسٹر، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے موبائل فون میں ایک تصویر دیکھی ہے جو میری کلاس فیلو کی سسٹر کی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں نہ تو آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں اور نہ ہی اس کی سسٹر کو، تو یہ تصویر آپ کے پاس کیسے آئی؟ زرار نے بنا کسی لگی لپٹی کے سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اپنا مداح واضح الفاظ میں بیان کیا، جس پر انسپکٹر ماریا نے گہرا سانس لے کر جو بات اس کے گوش گزار کی، صحیح معنوں میں وہ بات زرار کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس کی جان کو خطرہ اور مجھے ہر صورت میں اسے سیو کرنا ہے۔ بس اسی سلسلے میں اس کالج میں اسٹنگ آپریشن کر رہی ہوں۔ انسپکٹر ماریا کو یہ لڑکا بہت نڈر اور پر اعتماد سا لگا، اس لیے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتلا دی۔ کیونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ لڑکا اپنی ذہانت اور آنکھوں کے اس بے خوف انداز کی وجہ سے اس کی ساری سچائی جان کر ہی دم لے گا۔ ماریا نے ہر بار اس کو خود کو نوٹس کرتے دیکھا تھا، وہ پہلی بار میں ہی اس کی ذہانت طبع کی قائل ہو گئی تھی، اسی لیے اس کے بات شروع کرنے سے پہلے ہی ماریا خود اس کو ایک خالی کمرے میں لے آئی تھی۔ اسٹنگ آپریشن حیا کے لیے؟ کیسا خطرہ؟ حیا کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے بھلا؟ زرار نے پریشان تاثرات سمیت ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ لیے، جس پر ماریا نے اس کو شوبھی والے واقعے سے متعلق ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ ایک ایک لفظ سنتے ہوئے زرار اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے خود پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حد درجہ ضبط کے چکر میں اس کی جھیل جیسی شفاف آنکھیں کسی نیلگوں پتھر کی طرح چمک کر اپنے اندر نئی لالیاں ابھارنے لگی تھیں۔ وہ شعیب ملک عرف شوبھی اس شہر کے سب سے بڑے گنڈے کا بھتیجا ہے، جس نے خود سے ایک ضد باندھ لیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو ہی اپنی دلہن بنائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ماریا کی اس بات نے زرار کے سر پر حیرت اور شدید غصے کا امتزاج ایک نیا بم پھوڑا تھا۔ اس شوبھی کو تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی حیا کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ زرار نے کہتے ساتھ اپنے قدم فوراً آگے بڑھا دیا۔ اسے کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی حیا کے بارے میں اس طرح سے نازیبا گفتگو کر رہا ہے۔ رکو مسٹر، اس وقت وہ لڑکا جیل میں اور جب تک وہ وہاں ہے تب تک اس لڑکی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اسی لیے تو میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اس کے باہر نکلنے سے پہلے میں اس لڑکی کو اپنی نگرانی میں رکھ کر اس کی ہر دم حفاظت کر سکوں۔ میں نے یہ اسٹوڈنٹ والا روپ دھارا ہی اسی لیے۔ شوبھی کے جیل میں گرفتار ہونے کی بات پر زرار کا فشار خون تھوڑا کم ہوا تھا۔ یہ سب کیسے کر پائیں گی آپ؟ اس لڑکی کو بچانے کی بجائے اس لڑکے کو کیوں نہیں ٹھکانے لگاتی آپ؟ زرار کا غصہ اس کی تنی ہوئی رگوں سے واضح نظر آ رہا تھا، جیسے ابھی اسے وہ شوبھی کہیں بھی نظر آ گیا تو وہ اس کی گردن تن سے جدا کرنے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں لگائے گا۔ یہ سب آسان نہیں ہے میرے بھائی، اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم ایجنسیز والے یہ خفیہ آپریشن کیوں کر رہے ہوتے؟ ماریا نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ساتھ گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ پہلے کی نسبت کافی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ اب زرار کے ذریعے اس لڑکی تک پہنچنا اس کے لیے مزید آسان ہو چکا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن آپ اس کی صرف کالج میں نگرانی کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ آپ نہیں ہوں گی نا اس کو بچانے کے لیے۔ اس سب کے لیے تو کوئی پراپر سولوشن نکالنا پڑے گا۔ زرار کے چہرے سے اب فکر مندی واضح جھلک رہی تھی۔ وہ لڑکی کیا لگتی ہے تمہاری؟ زرار کے اس قدر جذباتی پن پر ماریا نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے یہ سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ تو میں بس ایسے ہی جنرلی بات کر رہا تھا۔ زرار نے ہڑبڑاتے ہوئے فوراً اپنی نگاہیں چرا لیں۔ میں بھی، لیکن تمہاری ان آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے مجھے تو کچھ اور ہی لگا۔ ماریا نے ذومعنی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کا گھبرایا ہوا یہ روپ دلچسپ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تم اس معاملے میں میری ہیلپ کرو گے؟ مجھے اس لڑکی سے دوستی کرنی ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس لڑکی کے ساتھ اسپینڈ کر سکوں۔ ماریا نے اپنا دوستی کا پلان زرار کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ تو میں آپ کو کنفرم نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ لڑکی ذرا پھری سی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا بات کر دے، کیا سوچ لے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ زرار نے زیر لب مسکراتے ہوئے حیا کی انوکھی شخصیت کے چند پہلو ماریا کے سامنے رکھ دیے۔ اسے تصورات میں ہی پھر سے دروازے کے پاس کھڑی حیا کا حیالہ سا نظر آیا، جس میں وہ اسے ماریا کے ساتھ دیکھ کر سرد نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ آج پورے ایک ہفتے بعد زرار نے اس نوخیز کلی حسن کو پھر سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ ہاں، اچھا ایسا ہے کیا؟ چلے خیر کوئی نہیں، مجھے بھی ایسے چیلنجنگ ٹائپ لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ ماریا نے دلکشی سے بھرپور تاثرات سمیت زرار کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے قدم کمرے کے باہر کی جانب بڑھا دیے۔
زینی کھانا کھا کر کمرے میں واپس آئی تو بیڈ پر لیٹتے ہی فوراً سو بھی گئی۔ اذلان بھی باہر صوفے پر نیم دراز وہیں سو گیا۔ اب اچانک کسی شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر واپس کمرے میں آ گیا جہاں زینی ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے معصومیت اس وقت کسی نور کے ہالے کی طرح ٹپک رہی تھی۔ ڈھیلی پونی سے نکلتی بالوں کی لٹیں گردن کے اطراف اپنا گھیرا تنگ کیے ہوئے تھیں۔ اذلان نے کاشان صاحب کی اینیورسری پارٹی والے دن کے بعد آج اس کے بال دیکھے، ورنہ تو زینی نے اس سے اپنے بال ایسے چھپا رکھے تھے مانو جیسے بالوں کا پردہ کر لیا ہو۔ اذلان اپنی نیم آنکھوں سمیت اس کے چہرے کو جذب کے عالم میں تکتا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بائیں ہاتھ میں ہیئر برش پکڑتا اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی نگاہیں بے اختیار ٹیڈی بیئر کو حق کیے گہری نیند میں ڈوبی زینی پر جا کر ہی ٹک رہی تھی۔ اذلان نے سر کو جھٹکا دیتے بہت بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر دل تھا کہ بغاوت پر اترتا اس کی پیش کی گئی ہر توجیہ کو عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی ٹال دیتا تھا۔ یس جی آنٹی آ جائیں آپ۔ اذلان غائب دماغی کیفیت میں گھرا ابھی تک اپنے بالوں کو ہی سیٹ کر رہا تھا کہ اچانک دھیمی دستک کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نوری آنٹی کے دوبارہ پوچھنے پر اذلان نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اذلان بیٹے وہ ایان صاحب، ان کی بیگم شفا اور ایک حجاب والی لڑکی ایمان فاطمہ آئی ہے۔ نوری آنٹی نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے گھر آنے والے ان مہمانوں کا ذکر اذلان کے سامنے کیا۔ اوکے آپ ایسا کریں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ ایان کی آمد کا سوچتے ہی اذلان کے چہرے پر خوشی کی رمق واضح اور بڑھتی محسوس ہوئی۔ زینب، اذلان نے وہیں کھڑے کھڑے اسے نرم لہجے میں مخاطب کیا۔ زینب اٹھ جائیں، گیسٹ آئے ہیں۔ اس کو ہنوز ابھی تک گہری نیند میں ڈوبا دیکھ کر اذلان نے ذرا سا جھک کر اسے شانے سے پکڑ کر ہلا دیا۔ گیسٹ؟ زینی تکیے سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں کو مسلنے لگی۔ ہاں وہ ایان، شفا بھابھی کے ساتھ آپ کی فرینڈ ایمان بھی آئی ہیں۔ اذلان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایمان آپی؟ زینی نے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اپنی آنکھوں کا حجم مزید پھیلا دیا۔ اوہ واؤ، یہ خبر سنا کر تو آج آپ نے مجھے خوش کر دیا۔ اذلان کے اس بات میں سر ہلاتے ہی زینی بنا دوپٹے اور سلیپرز کے فوراً بھاگ کھڑی ہوئی، مگر پھر خود کا حلیہ دیکھ کر الٹے قدموں واپس مڑی تھی کہ ادھر آتے اذلان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اف! اس زور آور ٹکراؤ سے زینی کے 14 طبق روشن ہو گئے، جبکہ اذلان نے بمشکل اپنے بائیں ہاتھ سے سہارا دیتے اس کو زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ یہ کر کیا رہی ہیں آپ؟ زینی اپنا سر ہاتھوں میں تھامے جلدی سے ڈریسنگ روم میں جانے لگی، تبھی اسے اپنے تعاقب سے اذلان کی مصنوعی خفگی سے بھری آواز سنائی دی۔ ایکچولی وہ کیا ہے نا، میں خوشی میں ذرا سی پاگل ہو جاتی ہوں۔ زینی اپنی مسکراہٹ زیر لب دبا کر کہتی فوراً آگے بڑھ گئی۔ ذرا سی پاگل؟ اذلان نے تھوڑا اونچی بولتے اس کو اچھی طرح باور کرانا ضروری سمجھا کہ وہ اس وقت ذرا سی نہیں بلکہ پوری کی پوری پاگل لگ رہی ہے۔ اذلان شفا اور فاطمہ کی وجہ سے اکیلے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے ادھر ہی کھڑے ہو کر زینی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ اسے بھی زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ چند ہی منٹوں کے اندر اندر لائٹ فروزی کلر سوٹ کے ساتھ لائٹ پنک شفون دوپٹے کو سر پر اچھی طرح لپیٹے ڈریسنگ روم سے ریڈی ہو کر باہر آ گئی۔ پاؤں میں سلیپرز اڑچنے کی ہی دیر تھی کہ زینی ایکسائٹمنٹ کے چکر میں اذلان کو لیے بغیر ہی فوراً تیز تیز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ حد ہے یار، میں یہاں کھڑا کب سے ان کا ویٹ کر رہا ہوں اور یہ مجھے اپنے ساتھ لیے بغیر اکیلی باہر چلی گئی۔ اذلان نے اونک زدہ تاثرات میں اس کو بھاگ کر کوریڈور عبور کرتے دیکھا تو آہستگی سے نفی میں سر جھٹکتا غصے سے بڑبڑانے لگا۔ ڈریسنگ روم کے اندر قدم رکھتے ہی اذلان نے اپنی جھکی نگاہوں سمیت باقی سب کو سرسری انداز میں سلام کہا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ایان سے گلے ملتے اس سے مصافحہ کرنے لگا۔ سب نے اذلان کو گیٹ ویل سون نامی چیٹ کے ساتھ خوبصورت گلدستے ایز اے گفٹ پیش کیے۔ زینی اس وقت ایمان اور شفا کے بالکل وسط میں ایک ہی صوفے پر جھوٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی واضح جھلک اذلان کو بہت بھلی لگ رہی تھی، اس لیے اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کے بعد پھر سے ایان کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نوری آنٹی چائے کے ساتھ مختلف اقسام کے لذیذ لوازمات ٹرالی میں سجائے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ نوری آنٹی آپ انہیں یہاں سرو کر دیں، ہم تینوں وہیں لاؤنج میں جا رہے ہیں، آپ ملازمہ سے کہہ کر ہماری چائے وہیں لے آئیے گا۔ زینی نے فاطمہ کو ڈرائنگ روم میں انکمفرٹیبل محسوس کیا تو انہیں کنکھیوں سے اٹھنے کا اشارہ کر دی خود بھی صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں ابھی لاتی ہوں۔ نوری آنٹی نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر میں کسی مرد ملازم کی موجودگی کو نہ پا کر فاطمہ نے بھی اپنا حجاب ایک سائڈ پر کر لیا اور پھر وہ تینوں نوری آنٹی کے ہاتھ کی مزیدار چائے سے لطف اندوز ہوتے ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے میں محو ہو گئیں۔ تھینک یو سو مچ نوری آنٹی۔ زینی نوری آنٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے نہ کرتے باقی کے لوازمات بھی اپنے ہاتھوں سے سرو کرنے لگی۔ آنٹی بہت اچھی چائے بنائی ہے آپ نے۔ شفا نے چائے کا سپ لیتے وہاں سے ٹرالی لے جاتی نوری آنٹی کی دل کھول کر تعریف کی، جس پر وہ شکریہ بیٹا کہہ کر مسکراتے ہوئے اپنا بقیہ کام نمٹانے واپس کچن کے اندر چلی گئیں۔ ہاں جی سچ میں نوری آنٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، میں نے تو انہیں کہا نوری کا ڈھابہ کھول لیں، کافی اچھا بزنس چلے گا۔ زینی نے بھی ہنستے ہوئے اپنا حصہ ڈالا۔ نوری کا ڈھابہ؟
फातिमा ने अब्रू ऊपर चुकाते इस्तफसारिया अंदाज़ अपनाया। जी माना भी, मैंने आंटी से कहा आप यूट्यूब चैनल बनाएं और उसका नाम नूरी का ढाबा रख दें और फिर इस चैनल पर मज़े मज़े के खाने की वीडियोस अपलोड कर दें, सिंपल। मगर आंटी कहती है मुझे नहीं बनाना कोई नूरी का ढाबा शाबा। ज़ैनी ने खिलखिला कर हंसते हुए हूबहू नूरी आंटी के लहजे ही उनकी कई इस दिन के बाद दोहराई, जिसे सुनकर शिफा का भी बेसाता कहका निकल गया। जबकि फातिमा इन दोनों को इतना हंसते देखकर आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। वो दोनों वक्तन फ़वक्तन बातें करते हुए किसी न किसी बात पर फलक शगाफ कहके लगाती हंसती चली जा रही थी। अचानक कोई संजीदा बात करने के दौरान ज़ैनी और शिफा का बुलंदो बाहंग कहका लाउंज से होता हुआ ड्राइंग रूम की दीवारों से आन टकराया, जिस पर अयान और अजलान दोनों ही अपनी बात दूरी छोड़कर शदीद हैरत के मारे आंखें फैलाए एक दूसरे को बगौर देखने लगे। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दोनों खुद भी एक दूसरे के तासरात से हिज़ उठाते खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर हो गए थे। इनको इतना हंसते देखकर कोई कह सकता है भला ये इनकी एक दो बार की मुलाकात की दोस्ती है। अयान ने नफ़ी में सर झटकते आरामदा अंदाज में सोफ़े की पुश से टेक लगा लिया। अयान साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम इसे 2 मुलाकातों की तो नहीं, अलबत्ता चंद दिनों की दोस्ती ज़रूर कह सकते हो। चंद दिनों की? वो कैसे? एक बार तो घर पर मुलाकात हुई और दूसरी बार हॉस्पिटल में। अयान ने उंगली के पोरों पर दोनों मुलाकातें गिनवा दी। यार घर पर तो नहीं, लेकिन हर रोज़ पार्क में इनकी मुलाकात होती रहती है। अयान ने चाय का कप सामने मौजूद वापस टेबल पर रख दिया। शिफा भाभी तो इस वक्त हॉस्पिटल होती हैं, इसलिए वो इन्हें वीकेंड पर ज्वाइन करती हैं और बाकी दोनों तो तकरीबन हर रोज़ ही मिलती हैं। अजलान ने टांग पर टांग जमाए संजीदगी से गोया होते फिर से अपना मोबाइल ऑन कर लिया। अच्छा, वैसे एक बात बता, क्या तू उनकी जासूसी कर रहा है जो तुझे हर चीज़ मालूम है? अयान की इस बात पर अजलान के खूबसूरत अनाबी लबों पर बेसाख्ता गहरी मुस्कुराहट छा गई। यार रोज़ ज़ैनब घर पर अकेली बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने इशफाक को कहकर इन्हें पार्क भेजा था। वहाँ उनकी मुलाकात तुम्हारी नेक्सी में जो फैमिली रहती है उनसे होगी, फिर इस तरह वो हर रोज़ मिलना शुरू हो गई। और तुम अच्छी तरह जानते हो इशफाक रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे हर चीज़ की रिपोर्ट देता है। अजलान नरम लहजे में से आगाही बख्श रहा था। हाँ वो तो जानता हूँ यार, मगर फिर भी तू अपना ये जासूसी नामा कम अज़ कम घर पर तो छोड़ दे। अयान ने इसे मसनूई तासुब भरी निगाहों से घर का। क्या करूँ यार, आदत से मजबूर हूँ। अजलान ने अपने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को बमुश्किल ज़ेर लब दबाया और फिर अयान की हल्की चपत पर दोनों का यकबस्ता फलक जवाब कहकर ड्राइंग रूम की दीवार तक को हिलने पर मजबूर कर गया। मगर अगले ही लम्हे ज़ैनी को ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने खड़ा देखकर इसकी हंसी फ़ौरन थम गई, क्योंकि वह इसे पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देखकर हैरत के मारे वहीं खड़ी रह गई थी। आई एम सॉरी, वो ईमान आपी का मोबाइल यहाँ कहीं सोफ़े पर। अजलान की सवालिया निगाहों पर ज़ैनी खुजल भरे अंदाज में यहाँ आने की वजाहत देने के बाद आगे बढ़ती फ़ौरन मोबाइल ढूंढने लगी, मगर जल्दबाजी में मोबाइल इसे कहीं मिल नहीं रहा था। ये रहा मोबाइल। ज़ैनी एक एक करती सोफ़े के सारे कुशन उठा चुकी थी, मगर मोबाइल फिर भी नदार दबी वो अपनी अर्कलूद पेशानी को धीरे से मसल ही रही थी कि अचानक इसे अपने बहुत करीब से अजलान की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। वो एक झटके से वापस मुड़ी तो अजलान ने सामने मौजूद टेबल पर से मोबाइल उठाकर बाकायदा ज़ैनी के हाथ में थमा दिया। थैंक्स। ज़ैनी सरगोशी नुमा अंदाज में बड़बड़ाती फ़ौरन वहाँ से खिसक गई। अयान बज़ाहिर मोबाइल पर नज़रें जमाए इन दोनों की इस हालत पर धीमे से मुस्कुरा रहा था। यार मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की। इन्होंने मुझे कहा कि अजलान की तीमारदारी के लिए जाना, लेकिन यहाँ देखो, एक बुके पकड़ा कर किसी ने मुड़कर हमारी खैर खबर तक नहीं लिया आया हम जिंदा भी हैं या नहीं। अयान को शिफा की हद दर्जा नज़रअंदाजी एक आंख नहीं बहा रही थी। करने दो इन्हें बातें, तुम्हें क्यों मसला हो रहा है? अजलान ने अपनी आदत के आन मुताबिक शान बेनियाजी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार मुझे इसलिए मसला हो रहा है, कहते हैं जब 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं तो वो और कोई बात करने की बजाय सिर्फ अपने शोहरों के गिले कर रही होती हैं। अयान ने ज़रा करीब खिसकते हुए थोड़ा राजदाराना अंदाज़ अपनाया, जिस पर अजलान बेसाख्ता फिर से कहका लगाकर हंसने पर मजबूर होगा, मगर फिर अगले ही सेकंड ज़ैनी की पाक वाली बात याद आने पर गहरा सांस भरकर अयान से निगाहें चुराए फिर से मोबाइल ऑन करके बैठ गया। आजकल मैं जो मर्ज़ी कर लूँ फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी तो और सुकून नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं पहले अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून और मुतमईन थी। ज़ैनी की नमी से भरपूर लहजे की बाज़गश्त अजलान के चेहरे पर फिर से वही शादी से पहले वाली संजीदगी तारी कर गई। चल कोई नहीं यार, अब तो तू भी शौहर के ओहदे पर फाइज हो गया, मतलब तेरा और मेरा हर दुख भी साझा हो गया। यान ने मसनूई दुखी चेहरा बनाकर हंस पे आदत फ़ौरन नया चुटकुला छोड़ा। अब की बार अजलान सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा कर सका। अभी इन्हें बातें करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि नूरी आंटी ने खाना लगने की इत्तला दी। वो दोनों धीमी चाल चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए, मगर यहाँ भी इन तीनों की अदम मौजूदगी को देखते हुए वो दोनों कंधे उचकाते
کھانے کے لیے بیٹھ گئے کیونکہ زینی نے ایمان، فاطمہ اور شفا کے لیے کھانا بائی لان میں ہی لگوا لیا تھا۔ یار اب کھانا بھی اکیلے کھائیں؟ ایان نے ڈرامائی انداز میں اپنی آنکھوں کو دائیں سے بائیں گھمایا۔ تو کیا ہوا یار، وہ ایمان آپی کی وجہ سے یہاں نہیں بیٹھی ہوں گی، ہماری وجہ سے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی، اسی لیے زینب نے اپنے لیے کھانا بائی لگوایا ہوگا۔ اذلان نے اسے رسان سے سمجھایا۔ واہ بھائی واہ، اب تو اپنی بیوی کی سوچ کی بھی وضاحتیں دینے لگا ہے۔ ہاں اچھا ہے، اگر ایسے ہی لگ رہے تو ایک نہ ایک دن تم بھی شوہروں کے عظیم ترین مقام پر پہنچ ہی جاؤ گے انشاءاللہ، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایان ہنستے ہوئے ہاتھ گھمانے کے بعد بریانی کی پلیٹ میں چمچ چلانے لگا۔ مطلب کون سا مقام؟ ایان کی معنی خیز مسکراہٹ پر اذلان کو حیرت کے مارے اچنبھا سا ہوا۔ جورو کا غلام، ایان نے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بظاہر سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، جس پر اذلان نے مصنوعی خفگی کا واضح اظہار کرتے ہوئے سامنے موجود خالی پلیٹ کو اٹھا کر اس کے شانے پر دے مارا۔ ایان جواباً ہنستے ہوئے دوہرا ہو کر فوراً اپنا بازو سہلانے لگا۔ اذلان اور زینب برائے نام ہی ان کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ کھانا تو وہ پہلے ہی دونوں ایک دوسرے کو زبردستی کھلا چکے تھے۔ آمنہ بیگم کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فاطمہ کے کہنے پر وہ لوگ جلدی یہاں سے نکلنے لگے تھے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آپی، مجھے سچ میں بہت اچھا لگا۔ زینب معصومیت سے بھرپور خوبصورت مسکراہٹ سمیت ان سب کا یہاں آنے کے لیے دل سے شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اذلان زینی کو دیکھے بنا اس کے چہرے کی خوشی واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اوکے اذلان بھائی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شفا آخر میں اذلان کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ ایان کے طنزیہ لب و لہجے نے اس کے بڑھتے قدموں کو فوراً بریک لگا دی۔ ہاں جی، بہت خوب تیمارداری کی آپ نے میرے دوست کی، بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا۔ ایان طنزیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے شفا کو ہی بغور دیکھ رہا تھا، جو یہاں آ کر اسے اکثر ہی بھول چکی تھی۔ شفا ایان کے منہ بسوڑ کر بات کرنے پر اپنی زبان کو دانتوں تلے دبائے خود کو ہنسنے سے روک نہیں پائی۔ سوری ایان، ایکچولی زینی کے ساتھ ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ زینی سے ملتے ہوئے شفا ایان اور اذلان سے نگاہیں چرائے تیز قدموں سے چلتی فاطمہ کے ساتھ جا کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حد ہے یار، آج تو میرا دن ہی خراب ہے، دیکھو کیسے پیچھے بیٹھ گئی ہے، مجھے تو جیسے شوفر رکھا ہوا ہے، بس لے کر آنے اور جانے کی ڈیوٹی تھی میری۔ ایان مصنوعی غصے سے بڑبڑا کر دوبارہ اذلان سے گلے ملنے لگا تھا۔ جائیے ایان صاحب، جا کر اپنی ڈیوٹی نبھائیں ذمہ داری کے ساتھ۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کو بمشکل قابو پا کر ایان کو ہاتھ سے ایک قدم آگے کیا، جبکہ ایان اسے باقاعدہ گھوری سے نوازتا جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زینی نے ویو کے انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے انہیں الوداعی مسکراہٹ سے نوازا۔ اذلان ایک پل کے لیے اس کی دل فریب مسکراہٹ کی سیر میں خود کو پوری طرح جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کتنا مزہ آتا ہے نا دوستوں کے ساتھ مل کر باتیں کرنے کا۔ اذلان کو محو نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر زینی نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اذلان چونکتے ہوئے یک حرفی جواب دیتا فوراً آگے بڑھ گیا۔ بس کھڑوس نہ ہو تو۔ زینی اپنا رخ موڑے ہونٹوں کا زاویہ بگاڑتی آہستہ آواز میں بڑبڑانے لگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اذلان اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی اپنی سماعتوں میں محفوظ کرتا ہوا آہستگی سے مسکرا کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کھڑوس! آج تک کسی فین نے میرے لیے اس قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہوں گے، اور انہیں دیکھو ذرا۔ کمرے میں آتے ہی اذلان اس کا دیا ہوا نام زیر لب دہرا کر آہستگی